اور جو باتیں کہی گئی ہیں. تو خیر اب اسی سلسلے کی کڑی جڑتی ہے کہ جنگ جمل جنگ صفین جو میں نے بیان کی, جس میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں ہی کی تلوار سے قریب 90,000 مسلمان شہید ہوئے. اور پھر اس کے بعد آگے معاملہ بڑھا تو واقعہ کربلا پیش آیا. کوفہ والوں نے بلایا, بلانے کے بعد کیا کیا کیا, وہ 2-3 تھیلے بھر کے خط بھیجے, مسلمین عقیل کو بھیجا گیا. پورا واقعہ اس کی تفصیلوں میں نہیں جاتا, وقت ایسے ہی زیادہ ہو رہا ہے, بہت سارے اہم باتیں باقی ہیں, اہم نکات اثرات کے. تو اس واقعے کے درمیان بھی آپ دیکھیں کہ واقعہ کربلا کا بھی اصل ذمہ دار سبائی ٹولہ اور رافضی گروہ ہے, واقعہ کربلا کا. لیکن اس کا ماتم بھی انہوں نے ہی کیا, قتل بھی انہوں نے ہی کیا, حضرت حسین کو بلایا بھی انہوں نے, شہید بھی انہوں نے کیا مظلومانہ, اور پھر ماتم بھی انہوں نے شروع کیا. حب اہل بیت میں کیا 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 جاتا ہے. ابھی ہمارے یہاں محرم الحرام آ رہا ہے, پوری دنیا کے لوگ اپنے کیلنڈر اور سال کا آغاز جشن سے, خوشی سے کرتے ہیں. اور یہ رافضیوں کا اثر ہے کہ مسلمانوں کا نقشہ دنیا میں یہ بنا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں نئے سال کا آغاز نواء و ماتم اور غم و اندوہ سے کیا جاتا ہے, تعزیہ بنایا جاتا ہے, ماتم کی مجلسیں سجتی ہیں, علم صدا اور نہ جانے کیا کیا. ہندوستان کے نوابوں نے سنیوں میں شیر باغ اور ایسی رسمیں جاری کی, شیعہ نہیں کرتے, اور کہتے ہیں کہ یہ یزیدیوں کا ٹولہ ہے. ہندوستان کے شیعہ نوابوں نے یہ جو سبیلیں پلائی جاتی ہیں, اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم کربلا کے پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں, اور پھر اس کے علاوہ جو شیر باغ والا جو واقع معاملہ تھا, آپ کے یہاں ہوتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں, کئی جگہوں پہ ہوتا تھا, ہمارے مالیگاؤں میں بھی ہوتا تھا, ابھی کم ہو گیا ہے. یہ شیعہ نوابوں نے مسلمانوں میں سنیوں میں رائج کیا تھا. یہ مجھے بعد میں تذکرہ کرنا تھا لیکن شاید میں بعد میں بھول جاؤں, ٹائم نہ ملے. سنیوں میں اثرات کتنے ہیں. تو ایک طرف ایک واقعہ کربلا ہوا. اب ان واقعات کا تناظر تسلسل آپ آگے دیکھیں گے تو مسلمانوں کی حکومتوں کے خلاف, جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں انسائکلوپیڈیا کی عبارت سنائی کہ جتنے بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی تحریک ہوئی ہو, کوئی گروہ اور جماعت کھڑا ہوا ہو اسلام اور مسلمانوں کی حکومت کو بدلنے کے لیے, اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے, اسلامی عقائد پر ضرب لگانے کے لیے, ان تمام کے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ کو رافضی ملے گا. یہ میں نے 2-4 واقعات بتائے. آگے چلنے کے بعد جو عباسی زمانے میں, عباسی دور خلافت میں سقوط بغداد کا جو واقعہ پیش آیا, بغداد کا سقوط, جس میں بعض مورخین 16 لاکھ اور بعض 9 لاکھ اور بعض اس سے بھی زیادہ بتاتے ہیں کہ اتنے لاکھ مسلمانوں کو تاتاریوں اور ہلاکوں کی فوج نے قتل کیا. اس کا ذمہ دار, اس واقعے کا ذمہ دار بھی ابن القمی اور مرزا توسی, یہ 2 شیعہ تھے جنہوں نے اندر سے بغداد شہر کا دروازہ کھولا اور جنہوں نے ہلاکوں کی فوج کے پاس بغداد کا نقشہ رومال پر بنا کر بھیجا تھا. اس واقعے کے ذمہ دار بھی روافض تھے.